کیونکہ جس دن فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا کلپ تو میں نے اسی وقت ہی حارث کو بھی اور سب فیملی ممبروں کو کہہ دیا تھا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے اور یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ انہوں نے پلان کر کے یہ کیا گیا، ورنہ اگر کوئی سمجھدار، کوئی سوجھ بوجھ والا کوئی خاتون یا مرد ہوتا تو وہ اس کو بٹھا کر بتاتے کہ یار یہ اس کو آن ایئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ کر اس کو مسئلے کو حل کرو، یہ گھر کا مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک اس کو ہائپ کریٹ کر کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ویوز کی خاطر، ٹی آر پی کی خاطر اس کو اتنا زیادہ اس کو پرومیننٹ کر کے اس کو وائرل کیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور جو جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آڈیو لک میں بھی وہ چیز واضح ہو گئی ہے، تو ابھی تو وہ قسمیں کھا رہی ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جیسے جیسے وہ مطلب کہ اکثر بیشتر جیسے ایک پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس نے بہت سے بیانات اور بھی دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کے ساری جتنے بھی ہیں وہ الزامات ہیں اور اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ اگر سچائی ہوتی تو میں کہتا شاید اس نے بڑھاس نکالی ہے، میں اس کو کہتا کہ ہاں اچھا چلے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، لیکن یہ جان بوجھ کر اس نے ڈیفیم کرنے کے لیے یا اس کو ہم سے دور کرنے کے لیے حارث کو یا اپنا علیحدہ کر، ہمیں اگر طریقے سے کہتے تو اپنے گھر، ہمارے گھر پہ کوئی احسان نہیں کر رہی ہے لوگ، دیکھا جائے تو سارا برڈن، سارا ایک فائنینشیل جو ہے وہ میں خود اٹھا رہا ہوں، یہ لوگ ہمیں کوئی ایسا کوئی مطلب کہ کوئی رینٹ میں، کوئی یوٹیلیٹی میں، کسی اور چیز میں، گروسری میں کسی قسم کا بھی کوئی ایسا جسٹ ایسے پینٹ کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ وہ ہے اس کا ان کا شیئر ہے، کسی وقت دے دیا کسی وقت نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آئی ایم بیئرنگ اٹ اور میرا اپنی اولاد ہے، میں اس کے لیے کر رہا ہوں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ ڈاکٹر حامد، آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے بھی بعد میں سٹیٹمنٹ دی ہیں اس شو کے بعد، جی یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ایسا نہیں تھا، آڈیو کوئی غلط آڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ہائپ کریٹ ہو جائے گی، انہوں نے اپنا ذرا سا دکھ بتایا تھا صرف ان کو؟ ذرا سا دکھ بتانا ہے تو کمرے میں بتا دیتی، مجھے بتا دیتی، اپنی مدر ان لا کو بتا دیتی، اپنے بھائی کو بتا دیتی اگر اس کو کوئی دکھ تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ جمعے کا دن تھا اور میں نے حارث کو کہا کہ چلو بھائی جمعے کی ٹائم ہو گیا، چلیں۔ حارث نے مجھے بلا لیا کمرے میں، کہتا جی آج ذرا سنیں، یہ پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور وہ پھر وہی جو اس کی جو ایک ہے عادت شک کی اور گفتگو کی اور بات کو لے کر ایک بار بار ریپیٹ کرنے کی وہ شروع تھی۔ تو میں نے اس کو، حارث تھوڑا سا غصہ ہوا تو میں نے حارث کو ڈانٹا، مطلب کہ بلکہ میں نے اس پہ شاؤٹ کیا کہ حارث خاموش ہو جاؤ، آپ چپ کرو اور چلو میرے ساتھ جمعہ کے لیے۔ ہم جمعے پہ چلے گئے ہیں، جمعے سے واپس آئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ میری مسز نے مجھے کہا کہ وہ اپنا فروٹ چاٹ کے لیے سیب ہے کم نہیں ہے تو سیب آپ لے آئے۔ میں واکنگ پہ دکان ہے، میں وہاں سے چلا گیا، واپس میں شاپر اٹھا کر آ رہا ہوں تو میں نے دیکھا آگے ان ڈرائیو کھڑی ہے گیٹ کے آگے اور یہ بیگ اٹھا کر تو بیچ میں رکھ رہی ہے، بلکہ ایک دو بیگ ایسے تھے جو ہیوی تھے، بڑے تھے، تو میں نے اس میں اس کو اٹھا کر اس کو ہیلپ کیا اور ساتھ میں سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ اچھا نہیں کر رہی ہے۔ ان کی جو ہے مطلب کہ مدر ان لا نے بھی، میری وائف نے بھی ان کو بہت سمجھایا بھی اور ان کو کہا بھی کہ چلے ایک دو دن کے لیے، کیونکہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کا حالانکہ بیٹا بھی ہے، یہ کبھی ادھر ایک رات بھی نہیں گئی، حالانکہ میکے بھی لوگ جاتے ہیں، ان کا ساری زندگی نہیں گئی، کیونکہ وہ بھی اس کو یہی تھا کہ حارث کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں، مطلب کہ اس درجے کی اس کی شک کی طبیعت ہے کہ ایک دفعہ بھی اپنے بیٹے کی طرف وہاں پر اپنے گھر میں نہیں گئی۔ لوگ جاتے ہیں ایک دو دن کے لیے کہ چلے اپنے گھر میں جاتے ہیں جہاں ساری زندگی گزاری ہے، وہاں پر ایک دو دن کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، بیٹا ان کے بھائی کے پاس ہی وہیں پر رہتا ہے، تو میری مسز نے کہا کہ چلیں ایک دو دن کے لیے آپ ریلیکس ہو جائیں جا کر تو مل کر 2 دن بعد واپس آ جانا۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے سامان اٹھا کے چلے گئے اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں یہ جو… اچھا ڈاکٹر صاحب، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ کہیں بھی حارث کو اکیلا نہیں چھوڑنے دیتی تھی؟ اس کی آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی وجہ جو معاملات اس نوبت تک آئے؟ چیزیں بوائل ہوئی ہیں جو کہ اتنی کہتے ہیں ایویپوریٹ ہو گئیں؟ دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ شک کی ذہنی بیماری ہے جو کہ اس سے پہلے بھی تھی، اور پھر حارث اور باقی یہ کلپ موجود ہیں آلریڈی جو ان کی شادی سے پہلے کے بھی، شادی کے بعد کے بھی ہیں، اور زہیب بٹ کا بھی ایک پروگرام تھا جس میں کہ اس نے پرومس کیا تھا کہ میں غیر ضروری شک نہیں کروں گی۔ آپ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اکیلے بیٹھے ہوئے، رات کا وقت ہے، کچھ آپ شک کرو بھی ٹھیک ہے یہ کیوں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ فون آ جائے تو آپ اس کو دیکھنا شروع کر دو یا اس کو پوچھو کس کا فون ہے، اور آپ اس پہ بھی لڑائی ڈال دو۔ بیٹا اگر اپنے باپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، ہاں بلکہ کہ یا پھر اگر فرض کرو کہ وہ دوستوں کے ساتھ، اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جائے گا، اپنے میل دوست ہیں، میل دوستوں کے ساتھ اس کو کیا کام ہے، لوگوں نے اپنی چٹ چیٹ کرنی ہوتی ہے، گپ شپ کرنی ہوتی ہے، کہہ کے مارنے ہوتے ہیں، کچھ جگتے مارنی ہوتی ہے ایک دوسرے پہ، جیسے کہ ینگسٹرز کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اس میں اس کو تو نہیں ساتھ لے کے جانا اس نے، تو اس کے لیے میں نے اس کو کئی دفعہ سمجھایا تھا کہ اس کو بریدنگ سپیس دو، حارث کو اس کو سفوکیٹ نہ کرو،
کہ آپ ہر وقت اس کے سر پہ سوار ہو اور اس کو کہتی ہو کہ یہ آپ باہر نہ جاؤ، آپ یہ ہم نے کہا وہ کس وقت کام کرے گا، کس وقت کاروبار کرے گا، ہر وقت تو نہیں کر سکتا. آپ بھی تو جاتی ہو اپنے مارننگ شو پہ یا کسی اور پہ بھی، تو حارث تو شک نہیں کرتا، ہم بھی شک نہیں کرتے. آپ تیار شیار ہو کے آپ جاتی ہو 4 گھنٹے کے لیے، آپ جا کے واپس آ جاتی ہو، تو ہم نے کبھی نہیں شک کیا. ہمیں آپ پہ اعتماد ہے تو آپ بھی اعتماد کرو، اور یہ بلا وجہ شک جو ہے نا وہ نہ کرو. لیکن مطلب کہ اس کی ایک بیماری ہے، ایلمنٹ ہے. ایک بڑا الزام ڈاکٹر نبیہہ نے یہ لگایا جس پہ یہ پورٹری ہوا کہ جیسے حارث کھوکھر کی جو فیملی ہے بڑے ظالم، انہوں نے کہا کہ میں روٹیاں بھی بناؤں، میں کپڑے بھی دھوؤں، میں برتن بھی دھوؤں. تو واقعی میں وہ روٹیاں بناتی تھی، کپڑے دھوتی تھی اور برتن دھوتی تھی؟ دیکھیں الحمدللہ ہمارے گھر 3 میڈ ہیں. ایک صبح آتی ہے، وہ آ کر ناشتہ بناتی ہے، وہ 12:30 بجے چلی جاتی ہے، اور کچن کا جو کام تھوڑا بہت ہے وہ کر کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، برتن بھی وہ دھوتی ہے اور چلی جاتی ہے. اب یہ لوگ اب 12:30 1 2 بجے اٹھیں گے تو وہ تو جا چکی ہے اس وقت. اپنا یہ ناشتہ کبھی کبھی بنا لیتے تھے، ورنہ دوسری میڈ پھر آ جاتی تھی 2 2:30 بجے. تو اپنا ناشتہ، حارث کا ناشتہ اگر وہ بناتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اٹھی اس وقت ہے. اگر صبح اٹھی ہوتی جیسے کہ ہم لوگ اٹھے ہوتے ہیں اور ہم ناشتہ اس سے بنواتے ہیں، اس کو پے کرتے ہیں، تو ان کا ناشتہ بھی بن جاتا. باقی روٹیاں وہ بناتی ہے، تو روٹی کبھی میرے خیال میں ہفتے میں ایک دفعہ ایک روٹی اگر بنا لی اس نے، میرے لیے بھی بنائی اس نے کئی دفعہ. میں نہیں کہتا کہ اس نے نہیں بنائی. کبھی فرض کرے کہ کوئی میڈ نہیں ہے، میری مسز لیٹی ہوئی ہے بیڈ کے اوپر، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے کہہ دیا آپ کو روٹی بنا دوں. میں نے کہا ہاں چلے 1 روٹی بنا دو، میں 1 روٹی کھا دو ایک وقت میں، تو وہ بنا دیا. اگر مہینے میں 2 مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اگر اس نے برتن دھو لیے، اگر کوئی اور اویلیبل نہیں ہے تو یہ فیملی ہے، تو یہ تو اس میں تو کوئی یہ نہیں. لیکن اگر وہ کہے کہ میں روزانہ یہی کام کرتی ہوں اور 3 ٹائم یہ کرتی ہوں، پورے 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں اس نے 1 مرتبہ بھی گھر کا کھانا نہیں پکایا. اچھا، 1 مرتبہ بھی کوئی کھانا مارننگ لنچ یا ڈنر کا اس نے کوئی نہیں پکایا. ٹھیک ہے، اور اب وہ برتن بھی میں نے بتایا کہ 1 2 دفعہ اس نے مہینے میں دھوئے ہوں گے. تو یہ کہنا اور یہ اس کو کہنا کہ جیسے ہم نے ظلم کیا ہوا پہاڑ توڑے میں. اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایک شو میں دی ہے کہ میں ایسے نہیں جانے دوں گی، میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آئے اپنا نام دیا اور چلے گئے. کیا یہ کوئی ڈیورس کی بات ہے یا اور یہ کوئی ڈیورس ریومرز تھی کہ شاید حارث نے کوئی ڈیورس فائل کرنی ہے؟ مولا جٹ جو ہے نا وہ مردوں میں نہیں ہوتے، عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری ٹرو. تو یہ جو ہے نا یہ عورتوں کی مولا جٹ ہے. تو یہ اسی قسم کی ہے، یہ صرف غبارے میں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کسی مرد کو کیسے ایسے چیلنج کر سکتی ہے کہ ہاں جی میں نہیں جانتا. اگر مرد اگر وہ غصے میں آ جائے یا اس کو آپ اتنا جسے کہتے ہیں نکو نک کر دیں اور اس کو سفوکیٹ کر دیں، تو وہ پھر کہتا ہے یار یہ کیا میں نے جھنجھٹ پال لیا ہے. بلکہ حارث نے بلکہ جمعے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں یہ کہتا کہ یار تم اپنے گھر جاؤ 1 آدھ دن کے لیے، مجھے بھی ذرا سکون کرنے دو. یہ مطلب کہ اریٹیٹ ہو کے شادی کے بعد وہ ذرا قید سا ہو کے رہ گیا تھا. بالکل، میں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے وہ گھر میں عام طور پہ دوستوں کے ساتھ وائی ایم میں اس کی جو ایک تنظیم ہے اس میں وقت گزارتا تھا، اور اس میں اس کی ضرورت تھی کہ ہاں جی وہ دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے. شادی کے بعد وہ ہر وقت گھر میں ہوتا تھا، اور جانا تھا باہر جانا ہوتا تو اس کے ساتھ جاتا. اب یہ کہتے ہیں مجھے باہر نہیں لے کے جاتا. اب آپ اس کے حارث کے وہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک وغیرہ میں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈیلی کم و بیش ڈیلی وہ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں. حارث اس کے منہ میں والے ڈال رہا ہے، حارث اس کے چونچلے اٹھا رہا ہے. یہ کلپس موجود ہیں، یہ آج کی نہیں، یہ سب اس سے پہلے کے ہے. تو یہ پھر یہ بھی کہنا، پھر اپنا وہ ایک اور اس نے الزام لگایا کہ جی ہمیں اپنا گھر بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے کا اجازت نہیں، لاک نہیں کرنے دیا جاتا. اب یہ کوئی سینس کی بات ہے. ہم کوئی مطلب کہ کوئی پنڈ کے کوئی جاہل اجڑ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں پہلے بھی ہمارے فیملی میں بہویں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، میری اپنی بیٹی بھی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ یار تم دروازہ کھلا چھوڑ کے اور اس کر کے ایسے کر کے لیٹو؟ یہ کوئی پاسبل ہے؟